औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वाजिल फ़रजुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। प्रोग्राम का जो उन्वान सुख़न है वो पैगाम करबला। इस हवाले से मुहर्रम के हवाले से ख़ुसूसी प्रोग्राम इस वक्त आप हुसैनी चैनल पर मुलाज़ा फरमा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमानान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद क़ाइम मेहदी साहब क़िबला बाराबंकोवी यहाँ पर मौजूद हैं, जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के हवाले से पैगाम देंगे। और हमारे दूसरे मेहमान आली जनाब क़म्बर इमाम रिज़वी साहब मौजूद हैं, जो यहाँ पर नौहा पेश फरमाएंगे। आइए सबसे पहले इस प्रोग्राम के आगाज़ के तौर पर हम आली जनाब क़म्बर इमाम रिज़वी साहब की खिदमत में चलेंगे कि वो एक नौहा पेश फरमाएँ हमारे मोमिनीन, हमारे व्यूवर्स, हमारे नाज़रीन के लिए। जी जनाब, बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये ज़ैनब को हम ख़याल आ रहा था, ये ज़ैनब को हम ख़याल आ रहा था। अभी जलवा फ़रोज़ भाई मेरा था, अभी नूर ही नूर फैला हुआ था। इसी सरज़मीं को ये रुतबा मिला है, यही करबला है, यही करबला है। ये ज़ैनब को हम ख़याल आ रहा था, यहीं पर तो ख़ेमा था शाहे हुदा का। दिलों को थी ढारस, हर एक मुतमईन था। मेरा शेर सा भाई देता था पहरा, जो अब मौत के घाट पर सो रहा है। यही करबला है, यही करबला है। ये ज़ैनब को हम ख़याल आ रहा था। गमो या सो हसरत के मंजर यहाँ है, तबाही है, ज़ुल्मत है, बर्बादियाँ हैं। सहारा नहीं कोई, मायूसियाँ हैं। इलाही था क्या और ये क्या हो गया है। यही करबला है, यही करबला है। ये ज़ैनब को हम ख़याल आ रहा था। हुआ रन में पामाल कुनबा नबी का, चमन फातिमा का ख़िज़ाओं ने लूटा। तड़पता है दिल सुन के ज़ैनब का नोहा। मुनव्वर यहाँ खूने नाहक बहा है, यही करबला है, यही करबला है। ये ज़ैनब को हम
خیال آ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے ہم عالی جناب خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید قائم مہدی صاحب قبلہ بارہبنکی کی خدمت میں چلیں گے، اور ان سے جو اس محرم کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، اس میں جو میرا سوال ہے جناب آپ سے، سب سے پہلے آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں کہ آپ تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا۔ واقع کربلا کا پس منظر کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو اتنی بڑی قربانی امام حسین علیہ السلام کو دینا پڑی؟ اس حوالے سے میرا سوال ہے۔ سامعین بے تمکین السلام علیکم۔ دیکھیے، تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت کو دیکھنے کے بعد یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں ہے کہ سب سے قیمتی شے اور سب سے زیادہ جو اچھی چیز ہے وہ ہے حق و صداقت۔ اسی قیام حق و صداقت کے لیے اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ خود خالق نے، پروردگار عالم نے اسی قیام حق کے لیے 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے جنہوں نے قیام حق کے لیے ساری کوششیں کی، اور آخر میں ہمارے سرکار رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ لیکن یہ کہ یہ پیغام اپنی جگہ پر، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسلمہ حقیقت یہ بھی رہی کہ ہمیشہ حق کے مقابل میں باطل بھی آتا رہا۔ جناب آدم کے مقابل میں شیطان تھا، اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا ہے، جناب نوح کے مقابل میں خود ان کی قوم آ گئی، جناب نوح کے بعد ابراہیم کا زمانہ آیا تو نمرود باطل بن گیا، اور جناب ابراہیم حق کے قیام کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ جناب ابراہیم کے بعد آپ دیکھیں موسیٰ کا وقت آیا، وہ بھی خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے قیام حق کے لیے ایک رسول، ایک نبی تھے۔ ان کے مقابل میں فرعون آیا، شداد، حامان، یہ سب آتے رہے۔ تو یہ چیز تاریخ انسانیت میں رہی ہے کہ ہمیشہ حق کے مقابل میں باطل بھی آتا رہا۔ لیکن جب رسول خدا کا انتقال ہوا ہے تو ایک بڑی مصیبت یہ ہو گئی کہ باطل حق کے مقابل میں باطل بن کے آتا تھا، لیکن رسول خدا نے جو مساعی کی تھی قیام حق کے سلسلے میں، ان مساعی پر اس حکمت کے ساتھ، اس مکاری کے ساتھ پردہ ڈالا گیا کہ اسلام کی نقاب چہر پر ڈال لی گئی، کلمہ پڑھ لیا گیا، اور اس کے بعد اسلام کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی۔ اس سلسلے میں شام کی بدنام حکومت سب سے پہلے اس کا نام لیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ شام ہی کی حکومت وہ تھی جہاں پر ایک ایسا باطل کا نمائندہ بیٹھا ہوا تھا جو ان سب کا ایک مرکزی اور ان سب کے ایک معراجی اور مرکزی حیثیت کا مالک تھا، جسے یزید کے نام سے کہتے ہیں۔ یہ پس منظر وہ تھا کہ جس کی وجہ سے جب یزید نے تقریباً 12 لاکھ زمین کے آبادی پر آباد لوگوں کو، یعنی کئی کروڑ لوگ ہو گئے، ان پر اس نے اپنی حکومت منوا لی تھی۔ اور اپنی حکومت کا منوا لینے کا اگر صرف مادی نقطہ نظر سے معاملہ ہوتا تو کوئی بات نہ تھی، اپنے کو وہ رسول کا خلیفہ کہتا تھا، بنام خلافت رسالت مآب، یہ اس کا جو باطل رخ تھا۔ یہ بہت سے ضمیر فروش ایسے تھے جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی تھی، اور اس حد تک بیعت ہو چکی تھی کہ یزید اگر بظاہر مادی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ خلیفہ تسلیم ہو چکا تھا۔ اب یہیں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی، ایک ذات صرف امام حسین علیہ السلام کی ایسی تھی جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام بیعت کیسے کرتے؟ اس لیے کہ بعد رسول خدا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، لیکن مطالبہ بیعت یزید نے نہ اور بھی
تھے اصحاب، لیکن کسی سے نہ کر کے اس نے مطالبے بیعت کے لیے اتنا اصرار کیا ہے کہ حسین سے جا کر بیعت لے لو۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اتنا مطالبہ کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کی جائے، نہ کہ اور لوگوں سے بیعت کرواتا تو اس نے کہا کہ امام سے کرواؤ؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہاں، یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ یزید کا امام حسین علیہ السلام سے اصرار بیعت میں خود ایک جواب پنہا ہے، اچھا، اور وہ یہ کہ آج جو یزید پرست ہیں، جو وہ یہ کہتے ہیں اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو اتنی مصیبت میں کیوں گرفتار ہوتے کہ سر بھی کٹانا پڑتا، مخدرات عصمت کو بے ردا ہونا پڑتا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے یہ سوال کرنے کے بجائے کہ امام حسین علیہ السلام سے نے بیعت کا انکار اس شدت سے کیوں کیا، کیوں نہ یزید سے پوچھیں کہ اس نے اتنا اصرار کیوں کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے انکار بیعت سے پہلے اصرار بیعت پر گفتگو ہونی چاہیے۔ اس کا اتنا اصرار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج کے یزید پرست حسین کو چاہے نہ پہچانے، لیکن یزید حسین کو پہچان چکا تھا کہ اگر اسلامی نمائندہ کوئی ہے، اسلام کو بچانے والا کوئی ہے، محافظ اسلام اگر کوئی ہے تو وہ صرف ذات حسین کی ہے، ورنہ امام حسین علیہ السلام کے وقت میں جناب محمد حنفیہ بھی تھے اسی خاندان کے، جی، جناب عباس ابن عبد المطلب بھی تھے اسی خاندان کے، جناب عبداللہ ابن زبیر بھی تھے اسی خاندان کے۔ آخر ان سے کیوں نہیں اتنا اصرار کیا گیا؟ امام حسین علیہ السلام ہی سے اتنا اصرار بیعت کیوں ہے؟ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام حق پر تھے، حق آگاہ تھے، حق کے محافظ تھے، جی جی، بہت بہتر ہے جناب، بہت اچھا۔ اور وہ اصرار اس لیے کر رہا تھا کہ اگر حسین بیعت کر لیں گے تو ہماری یہ باطل حکومت جو ہے وہ حق میں تبدیل ہو جائے گی۔ جی جی، بالکل صحیح بات کی۔ ابھی میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا جناب، ایک بار پھر سے ہم عالی جناب قمبر امام صاحب کی خدمت میں چلیں گے اور چاہیں گے کہ ہمارے ویورز، ہمارے جو ناظرین ہیں، ان کے لیے ایک نغمہ اور وہ پیش فرمائیں۔ شجر رویا کلی روئی، چمن کی پتیاں روئیں، علی اصغر کی تربت سے لپٹ کر تتلیاں روئیں، شجر رویا کلی روئی، چمن کی پتیاں روئیں، چلے اہل حرم جب قید ہو کر شام کی جانب، بقا زنجیر کے حلقوں کی اور رسیاں روئیں، شجر رویا کلی روئی، چمن کی پتیاں روئیں، ستمگر قید کر کے لے گئے زینب کو، عابد کو، میرے مظلوم تجھ کو دشت کی ویرانیاں روئیں، شجر رویا کلی روئی، چمن کی پتیاں روئیں، کبھی اصغر گئے رن کو، کبھی اکبر کی لاش آئی، کبھی بچے تڑپ اٹھے، کبھی سے
شجر رویا کلی روئی چمن کی پتیاں روئیں، یہ کیوں عباس کا لاشا سرے دریا تڑپ اٹھا، یہ کس کے کان زخمی ہیں، یہ کس کی بالیاں روئیں، شجر رویا کلی روئی چمن کی پتیاں روئیں، یہ کاظم شب کے سناٹے میں کس کی سسکیاں گونجیں، یہ کاظم شب کے سناٹے میں کس کی سسکیاں گونجیں، بلک کر شام کے زندہ کی پہرے داریاں روئیں، شجر رویا کلی روئی چمن کی پتیاں روئیں۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، اور اللہ آپ کو کامیاب کرے اور ترقی دے۔ آپ نے بہت ہی اچھا نغمہ پیش فرمایا، اور ایک بار پھر سے ہم عالی جناب خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید قائم مہدی صاحب قبلہ بارہویں کی خدمت میں چلیں گے، اور ان سے جو ہمارے اس پروگرام کا آخری سوال ہے کہ واقعہ کربلا کا اجمالی تذکرہ اور واقعہ کربلا کے جو بین الاقوامی سطح پر اثرات ہیں، اس حوالے سے آپ ہمارے ویورز جو ناظرین ہیں ان کو بتائیے۔ سامعین، واقعہ کربلا کا ایک اجمالی طور پر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حق و باطل کی جنگ کا آخری جو فیصلہ ہوا ہے، اگر تاریخ انسانیت میں کہیں تو اس سرزمین کا نام ہے کربلا۔ بے شک بے شک۔ کربلا نے حق و صداقت کو اس بلندی پہ پہنچا دیا کہ یہ تربیت گاہ پوری انسانیت کی سب سے بڑی تربیت گاہ، لازوال تربیت گاہ بن گئی۔ اجمالی تعارف جیسا کہ بھی آپ نے رضوان حیدر صاحب نے ہمارے فرمایا، تو اجمالی تعارف کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسی باطل کے چہرے پر حق کی نقاب پڑی ہوئی، اس کو امام حسین علیہ السلام یہ نوچ کر پھینک دیا کہ پوری طاقت یزیدیت نے اس بات پر صرف کر دی کہ حسین ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ رات کی تاریکی میں پیغام بھیجا جاتا ہے جی، اور امام حسین علیہ السلام مدینے میں اس وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف رکھتے ہیں۔ پیغام پہنچتا ہے کہ آپ کو بلایا گیا ہے دربار میں، تو اس وقت آپ کے پاس عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو تشویش ہوئی، فوراً پوچھا اے فرزند رسول، یہ وقت شب ہے اور اس وقت حاکم مدینہ کو بلانے کا کوئی تک نہیں سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ یہ وقت تو اس کے پینے پلانے کا وقت ہے، لو لعب کا وقت ہے۔ عام طور سے یہ صبح کے وقت جب سو کے اٹھتا ہے تب دربار سجاتا ہے اور تب یہ بیٹھتا ہے۔ امام نے اپنی بصیرت سے جواب یہ دیا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کے باپ یزید کے باپ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، جبھی یہ پیغام وہاں سے لے کے آئے ہیں۔ بہرحال آنے والے میسنجر سے، پیغمبر سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم چلو اور میں آتا ہوں، لیکن یہ کہ امام حسین علیہ السلام تو دربار میں پہنچ گئے اس دارالعمارہ کے، مگر عبداللہ ابن زبیر بھاگ کر مکے چلے گئے۔ اچھا، چونکہ قیام حق کی ذمہ داری بعد رسالت مآب امام حسین علیہ السلام پورے طور پر محسوس کرتے تھے وہ میری ذمہ داری ہے، لہذا ان کا موقف جناب عبداللہ ابن زبیر سے مختلف رہا۔ وہ فرار کر کے تو چلا گیا، لیکن امام مظلوم آتے ہیں، اور آنے کے بعد ولید کا دربار ہے جو حاکم مدینہ تھا۔ میں واقعے کو مختصر کرتا ہوں۔ آنے کے بعد آپ نے اپنے ساتھ جو بنی ہاشم
के 18 जवान आए थे, उनको साथ बाहर खड़ा कर दिया, खुद अंदर तशरीफ़ ले गए और फरमाते हैं कि जब मेरी आवाज़ बुलंद हो तो अंदर आना, वरना तुम लोग बाहर रहना। खुलासा ये है कि आप तशरीफ़ ले गए, लेकिन ये कि इमामत की के रोब और दबदबे से वो जो तख्त पर बैठा हुआ था वलीद, वो खड़ा हो गया ताज़ीम के। इमाम जब पहुँचे हैं तो पहला सवाल ये किया कि ये वक्त शब बुलाने का वजह, कहा वो मेरे पास पैगाम शाम से आया है, यजीद के बाप का इंतकाल हो गया है और आपके लिए पैगाम ये है कि आप यजीद के हाथ पर बैत कर लें, इसलिए कि बहुत दूर दराज तक न जाने कितने शहरों में उसकी बैत लोग कर चुके हैं। तो मैं मुख्तसर करके इमाम के जवाब जो सुनाता हूँ। इमाम ने कहा कि ये इतना अहम मामला है और वक्त शब इसका फ़ैसला चाहते हो, ज़रा दिन तो होने दो, जब सब आ जाएँ मदीने वाले तो फिर फ़ैसला हो जाएगा। तो इस मौके पर तारीख़ें तो ये लिखती हैं कि वलीद ने कहा बेहतर आप तशरीफ़ ले जाएं, लेकिन जैसे ही आपने पहला कदम उठाया था तो उसी के बाजू में बैठा हुआ उसका एडवाइज़र मरवान, उसने कान में धीरे से कहा कि अगर इस वक्त हुसैन चले गए तो फिर इनकी गर्द भी नहीं पाओगे, लिहाजा या तो इनसे कहो कि बैत करें या इनका सर कलम कर दो। बस इस आवाज़ का इमाम मज़लूम के कान में पहुंचना था कि वो मज़लूम एक दफ़े अली का शेर पलट पड़ता है और कहते हैं कि यब्न ज़रक़ा अंता तख्तलनी, ऐ बदकिरदार औरत के बेटे, तू और मुझसे बायत। और उसके बाद मुड़े वलीद की तरफ, कहा मेरा जैसा और यजीद जैसे कि बैत कर ले। भाई क्या मेयार था इमाम का, मेरा जैसा कि यजीद जैसे कि बैत कर ले। पूरी तारीख़ इंसानियत हक़ व बातिल की एक जुमले में समेट दिया इमाम ने। बस इस आवाज़ का बुलंद होना था। और उसके बाद आप वाकिफ़ हैं, बराबर मजलिसों में सुनते रहते हैं कि जनाब अब्बास तशरीफ़ ले आए और उसके बाद मना के और समझा के किस तरह से भाई को जो जलाल में आया हुआ था अली का शेर, उसको घर ले आए। ये एक छोटा सा तारुफ था। जब आप उसके बाद लेकिन मदीने से फिर आप रवाना हुए हैं और मक्के आए, और मक्के में आने के बाद आप जनाब अबू तालिब, शेब अबू तालिब में 4 महीने तक तकरीबन आपने क़याम किया। इरादा तो ये था कि हज करेंगे, लेकिन वहाँ भी जासूसों ने इत्तला यजीद को दे दी कि बैत तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये कि लोग अब मक्के में उनके करीब इतने ज़्यादा आने लगे हैं कि तेरी हुकूमत जो है वो डामाडोल है। अब आप देखें हक़ की ताकत को, ये बात मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हक़ ताकत है, ताकत हक़ नहीं है। ये हुसैन ने करके दिखा दिया। चुनांची जब ये ख़बर यजीद को पहुँच गई है तो उसने जासूसों की शक्ल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्रोग्राम बनवाने के लिए लोगों के खंजर आस्तीनों में छुपा के भेज दिया हाजियों की शक्ल में। वो कुछ खारजी थे जिन्होंने वहाँ पहुँच के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया था। ऐन तारीख़ 9 तारीख़ इमाम हज को उम्रे से बदल के मक्के से निकल चुके हैं। अभी रास्ते में थे कि कूफे से आपके भाई जनाब मुस्लिम की शहादत की इत्तला मिली है। और अब मुख्तसर में करता हूँ एक जुमले में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चलते चलते जब पहली तारीख़ आई है तो मंजिल ज़ुबाला पर आपकी मुलाकात हुई है उस लश्कर से जिसका सरदार था हुर। और इसे भी एक जुमले में सुन लीजिए, वाक़े करबला के इजमाली तारुफ आपने कहा है, सामीन ग्रामी सुन लें कि हुर इतना बहादुर था कि 1000 लश्कर का अकेला वो सब पर भारी होता था। रास्ते में मज़ाहमत की उसने, रास्ता रोका उसने, लजाम फ़रस पर हाथ डाला और ऐसी जगह पे हाथ डाला है जहाँ पर दूर दराज तक कहीं पानी का नामो निशान न था। लेकिन अब यहीं से जौहर खुलता है कि इमामत किसे कहते हैं, हक़ किसे कहते हैं, बातिल किसे कहते हैं। आने वाला हुर और उसके साथ में जो सवारियाँ थीं और जो सवार थे इतने प्यासे थे कि घोड़ों के लिए
یہ ملتا ہے کہ ان کی زبانیں باہر آ گئی تھی۔ اب اس موقع پر اگر امام حسین علیہ السلام حیات بخش نہ بن جاتے جی تو وہیں پر کام تمام ہو گیا تھا، لیکن جو آپ کے پاس پانی تھا، حکم دیتے ہیں عباس، علی اکبر، دیکھو یہ سب جانور پیاسے ہیں، دیکھو ان کو پانی پلاؤ۔ ان سب کو پانی پلایا گیا، سارے پانی کے چھاگل خالی کر دیے۔ یہ منظر حر دیکھ رہا تھا، کہاں تو اس نے راستہ روکا تھا، کہاں وہ وقت آ گیا کہ وہی حر جس نے لاجم فرض پر ہاتھ ڈالا تھا۔ قدم قدم پر آپ دیکھیں، خدا کی قسم معرفت کے پہلو ہیں واقعہ کربلا کے اجمالی تعارف میں، کہ راستہ روکنے والے حر کو امام مظلوم ایک ٹھوکر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یہ ماں کا اور مامتا کا لفظ اتنا پیارا ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ اور یہ لفظ استعمال کر کے اس کی سوئے ہوئے ایمانی طاقت کو اس طاقت کے ساتھ جگایا ہے کہ ایک دفعہ دہن تک آیا کہ وہ بھی کچھ کہے، مگر کہا کیا اس نے، اور کوئی اگر ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کو ایسے ہی کہتا جیسے آپ نے میری ماں کو کہا، لیکن میں آپ کی ماں کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ رسول کی بیٹی ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا ہیں۔ یعنی معرفت کا اور عرفان کا ایک دروازہ تھا امام نے، جس کو بند ہو گیا تو اس کو کھول دیا۔ جی یہ تو بالکل ابتدا کی صورت ہے۔ اب اس کے بعد وہی حر جو دیکھتا ہے کہ سب کو پانی پلا لیا گیا، جانوروں تک کو پانی پلا لیا گیا، اب یہاں سے امام مظلوم نے یہ کہہ کہ اس کی ضمیر کو ٹھوکر دی تھی۔ نفس انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن انسان کا ضمیر جو ہے وہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، لہذا سویا ہوا ضمیر اس کا ایسا جاگ گیا کہ کربلا کی سرزمین پر برابر آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں کہ آیا کدھر تھا چلا کدھر گیا۔ جی جی بالکل صحیح۔ یہ تھی حسینی حکمت کی ایک سب سے بڑی دلیل اور واقعہ کربلا کا ایک بہت بڑا معجزہ۔ اور آخری بات میں سنا دوں کہ بے شک امام حسین علیہ السلام کے سر تو کٹ گیا، لیکن آج پوری دنیا کے اندر جو آواز اسلام کو بدنام کرنے کی گونج رہی ہے، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، جس نے پھیلایا، مجھے ان کی سیرت ان کے کردار پر کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے زیر خنجر سر کٹا کے بتا دیا، اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، اسلام بزیر شمشیر پھیلا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی واقع کربلا کے سلسلے کے سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے سب تھے، ان میں ایسی روحانیت امام نے بھر دی تھی کہ پھول کی پتی نے ہیرے کا جگر کاٹ دیا تھا۔ ایک بچہ جو پیاسا تھا علی اصغر کی شکل میں، دیکھتا تو یہ ہے تاریخ انسانیت کہ تیر مارنے والا ہرملہ روتا ہے، تیر کھانے والا بچہ مسکرا رہا ہے۔ یہ تھے علی اصغر، وہ تھا ہرملہ، یہ تھا تاریخ حقانیت، وہ تاریخ باطل۔ ذرا آپ دونوں کا فرق دیکھیں، قاتل قتل کر کے مر گیا، مقتول قتل ہو کے زندہ ہو گیا۔ یہ واقعہ کربلا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ دوسرے واقعہ کربلا کے سلسلے میں ایک بات اور میں کہا کرتا ہوں کہ کربلا میں جنگ نہیں تھی، کربلا میں امام نے جہاد کیا تھا۔ اور جنگ و جہاد کا فرق آج جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اس کا فرق سب سمجھ لیں سامعین گرامی۔ جنگ ارادہ ہوتا ہے نفاق اور ظلم کا، اور جہاد کی تعریف یہ ہے، قیام امن کی آخری تدبیر کا نام ہے جہاد۔ جب ساری تدبیریں فیل ہو جائیں تو تلوار کو تلوار کے زور سے ہٹایا جاتا ہے، اس کا نام ہے جہاد۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے آخر تک قیام امن کے لیے ساری تدبیریں کر ڈالی، پیاس اور بھوک کے عالم میں۔ بھلا سوچیے آپ، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ کہیں 72 لشکروں کے مقابل میں اتارے جاتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا،
حق کا مقدر میں فتح ہے، باطل کے مقدر میں رسوائی اور شکست ہے۔ کربلا اس کا سب سے بڑا معیار اور سب سے بڑی میزان بن کر ابھری ہے، اور وہ اس طرح سے کہ حسین کے ساتھ 72 میں سب پیاسے تھے، بھوکے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیاسے تھے، ادھر یزیدی لشکر میں سب سیراب تھے، لیکن یزید کا لاکھوں کا لشکر جب پیاسے 72 سے ٹکرایا تو خدا کی قسم یزیدی لشکر کو بھاگتے دیکھا گیا ہے، 72 کو میدان سے ہٹتے نہیں دیکھا گیا۔ حسین قربانی دے کے سر کٹا کے صبح قیامت تک پیغام دے گئے، حق چاہے وقتی طور پر اسے آپ شکست کہہ لیں، لیکن حق کا مقدر ہے فتح پانا، باطل کا مقدر ہے رسوا ہونا، باطل کا مقدر ہے شکست کھانا۔ آج پوری دنیا میں حسین حسین ہر طرف ہے، یزید کا نام لے لینے والا کوئی نہیں۔ چھن گئی زینب کی چادر، چھن گئی زینب کی چادر، لٹ گیا زہرا کا گھر، تب کہیں جا کر بچا ہے لا الہ الا اللہ۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے عزیزوں کی جو قربانی رائے خدا میں پیش کی، اسلام کو بچایا، انسانیت کو بچایا۔ آج پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا جگہ جگہ پر غم منایا جا رہا ہے، مجالس کا سلسلہ ہے، ماتم کا سلسلہ ہے۔ آئیے ایک بار پھر سے ہم ایک نوحے کے لیے عالی جناب قمبر امام رضوی صاحب کی خدمت میں چلیں گے، اور اس پروگرام کے اختتام کے طور پر ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین کے لیے، خصوصی طور پر مومنین کے لیے ایک بہت ہی مقبول نوحہ اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی، یہ ہمارے ویورز کو آپ ضرور سنائیں۔ شہید جہاں میں خبر گئی، اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی، سیدانیوں میں حشر کا سامان کر گئی، اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی، برچھی کی نوک سی نئے اکبر کے ساتھ ساتھ، برچھی کی نوک سی نئے اکبر کے ساتھ ساتھ، دل میں پھوپھی کے ماں کے جگر میں اتر گئی، اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی، شان کٹے تو ہی مت عباس تھی وہی، مشکی جب چھدا تو قیامت گزر گئی، اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی، بے شیر سے گلے جو ملا اور ملاقاتی، بے
بکھر گئی، اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی، یہ حشر کربلا میں ہوا ایک شام میں، ایک حشر کربلا میں ہوا ایک شام میں، سینے پسونے والی شہیدی کے مر گئی، اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی، سورج ہوا غروب کٹا سر حسین کا، سورج ہوا غروب کٹا سر حسین کا، زینب کے فرق پاک سے چادر اتر گئی، اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی، خوابوں میں دل نہیں ہے بیاں کیا کرے نحال، خوابوں میں دل نہیں ہے بیاں کیا کرے نحال، قاسم کی لاش پر جو قیامت گزر گئی، اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی۔ جی قمر امام صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو ویورز ہیں، جو ناظرین، ان کو یہ پروگرام بہت پسند آئے گا۔ مولانا صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو آپ کا جو پیغام کربلا کے عنوان سے جو آپ نے میسیج دیا ہے، وہ ہمارے ویورز، جو ہمارے ناظرین ہیں، وہ سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے یقیناً۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ تو تھے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید قائم مہندی صاحب قبلہ بارہ بنکوی، جو یہاں پر پیغام کربلا کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے انہی نے گفتگو کی، اور ہمارے دوسرے نوخان علی جناب قمر امام رضوی صاحب جو یہاں سے نوحے پیش فرما رہے تھے۔ اب اپنے میزبان سید رضوان الدین نقوی اور ہماری حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دی اجازت، اس امید کے ساتھ کہ کل پھر اسی وقت آپ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔